والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے یہ علم بھی آئے اور یہ حقیقت بھی سامنے آئے کہ بس اوقات اس دنیا میں صورت کچھ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے حقیقت کچھ ہوتی. ظاہر اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے اور پس پردہ باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے یہ حقیقت بھی آئے، اس کے لیے اللہ نے اپنے دو مقبول بندوں کا انتخاب فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، جن کے واسطے سے انسانیت کو یہ حقیقت بھی معلوم ہو جائے کہ سب کچھ جو ظاہر میں ہے اور تم ظاہری احوال دیکھ رہے ہو اور تمہارے پاس جو ظاہری علم ہے سب یہی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اور حقیقت بھی ہے، ایک نظام بھی ہے. اس لیے تم اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت کے سپرد کیا کرو تاکہ غلطیوں سے اور غلط فیصلوں سے محفوظ رہو. تم اپنے معاملات اللہ کے علم پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کے حکمت پر، اس کی مصلحت پر، اس کے سپرد کیا کرو تاکہ تمہارے لیے زندگی کے فیصلوں میں صحیح دانش ہو، تاکہ تمہاری زندگی کے فیصلوں میں درستگی ہو. تو اس کے لیے، اس حقیقت کو سامنے لانے کے لیے اللہ نے یہ ایک واقعہ بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر کا. اب بظاہر حضرت خضر کی جو کاروائیاں تھیں ظاہری احوال کے لحاظ سے کہیں بھی اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب انہوں نے پس پردہ جو اللہ نے انہیں خاص علم دیا تھا، اس علم کے بدولت جو اس کے پس پردہ حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں، وہ جب سامنے رکھی تو سمجھ میں آیا کہ ان کا یہ فیصلہ، ان کی یہ کارروائی، ان کا یہ طرز عمل یہی عین حکمت اور مصلحت کے مطابق تھا، جو پہلے ظاہری آنکھوں سے بالکل صحیح نہیں لگ رہا تھا. کہ آپ نے اس ملاح کی جس نے آپ پر احسان کیا، بغیر کرائے کے آپ کو سوار کر لیا، آپ نے بیچ سمندر میں جا کر اس کا تختہ نکال لیا، اس کی کشتی کو عیبدار بنا دیا، اس کے مسافروں کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا. لیکن جب حضرت خضر نے، جو انہیں اللہ نے ایک خاص علم دیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا، جب اس کی وضاحت کی کہ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، ملاح اس سے اپنے بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیا کرتا تھا. ہم نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ اس ظالم کی نظر سے اس کی یہ کشتی محفوظ رہے اور اس کا زندگی گزارا چلتا رہے. اس ظالم کی نظر سے بھی محفوظ ہو گئی اور ایسا نقصان بھی نہیں پہنچا کہ بالکل بیکار ہو جائے، اس کا کام چلتا رہا. تو ظاہری صورت کیا تھی اور اس کے پیچھے جو حقیقت تھی کتنی زبردست تھی.
کتنی مصلحت پر اور حکمت پر مبنی تھی۔ تو اسی طرح اس دنیا میں بسا اوقات کچھ نظر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے اس میں بہت بڑی خیر ہوتی ہے، اس میں بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی ہے اور فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو کہا کرو اللہ سے، اللہم ان کنت تعلم ھذا خیرا لی فاقدرہ لی۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں اور آپ کی مصلحت میں اور آپ کی حکمت میں اس میں خیر ہے تو اس کو میرے لیے طے کر دے، اور اگر آپ کے علم کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، مصلحت کے لحاظ سے اس میں خیر نہیں ہے، چاہے مجھے اس میں خیر لگ رہی ہے، مجھے اس سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ فاصرفنی عنہ واصرفہ عنی، مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ میں اپنی سمجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کر رہا، اپنی ریسرچ اور اپنی تحقیق اور اپنی منصوبہ بندی پر اعتماد نہیں کر رہا، میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ جانیں اور آپ کا کام، اگر اس میں بہتری ہے تو میرے لیے آسانی کر۔ بس اوقات آدمی اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اور بیٹی کا رشتہ کر دیتا ہے اور اس کی طلاق ہو جاتی، اللہ کے سپرد بھی کر دیا۔ تو ایک مسلمان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں تو میری خواہش کے خلاف ہوا، جو میری چاہت تھی کہ اس کا گھر آباد ہو جائے، نہیں ہوا، ٹوٹ گیا۔ چونکہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا تو مجھے مطمئن ہونا چاہیے کہ صورت اگرچہ اچھی نہیں، یقیناً اللہ کے ہاں اس میں بھی کوئی حکمت، اس کے اندر بھی کوئی مصلحت، اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوگی، اور مسلمان اس کی بدولت مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے کہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ میری چاہت پوری کر دے، میں نے تو کہا تھا اے اللہ جس میں خیر ہو وہ کر دے، میری چاہت تھی گھر بن جائے، لیکن خیر اس میں نہیں ہوگی، اللہ نے آج یہاں واپس کر لیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمان کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے، جب مسلمان اس طرح اللہ سے مدد مانگ کے قدم اٹھاتا ہے، بظاہر نقصان کی صورت ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت کے پیچھے کیا خیر ہے، شاید مجھے اس دنیا میں نہ پتہ لگے، کل دنیا اللہ کے پاس جانے کے بعد پتہ لگے۔ اس کا جو نفع ہے، اس میں جو بھلائی ہے، شاید اس دنیا کے منظر نامے میں میرے سامنے نہ آئے لیکن یقیناً خیر ہو۔ یہ ایک بہت بڑا علم ہے جو اللہ نے اپنے پیارے لوگوں کے واسطے سے انسانیت کو دیا کہ تم صرف صورت نہ دیکھا کرو، تم صرف ظاہر نہ دیکھا کرو، تم صرف ظاہری احوال نہ دیکھا کرو، اس کے پیچھے باطن بھی ہے، کچھ اور حقیقت بھی ہے، پس پردہ بھی کوئی نظام چل رہا ہے، اس لیے تم اپنے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کیا کرو۔ یہی وجہ ہے جس شخص کو اللہ کی ذات پہ اپنے معاملات میں بھروسہ ہوتا ہے پھر وہ اگر مگر کر کے پریشان نہیں ہوتا، اگر ایسا کر لیتا، اگر یوں ہو جاتا۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ اگر مگر یہ تو شیطان کا راستہ کھولنا ہے جو تمہیں مایوس کرتا ہے، جو تمہیں مایوس کرتا ہے، جو تمہیں ڈپریشن میں لے جاتا ہے، جو تمہیں ڈپریس کرتا ہے۔ اور جب تم نے یہ کہہ دیا میں نے تو اللہ کے سپرد کیا تھا، بس خیر ہی خیر ہے، اس میں اچھا ہی اچھا ہے، اگرچہ میری آنکھیں وہ منظر اچھا نہیں دیکھ رہی، لیکن چونکہ میں نے اللہ کے سے مشورہ کر کے اللہ کی رہنمائی میں اللہ کے ساتھ اللہ سے مانگ کر یہ فیصلہ کیا تھا تو یقیناً انجام کار اسی میں خیر ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہو تمہارے حق میں بہت بہتر ہو،
تمہیں دیکھ رہا ہو اچھا نہیں لگ رہا لیکن اس میں خیر بہت. اور ایک چیز کو تم بہت اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ میں وہ اچھا نہ ہو. یہ ایک بڑا علم ہے اس دنیا کا. اس دنیا میں ایک بڑا نظام ہے اس کائنات میں. تو اس علم کی طرف توجہ دلائی اللہ نے اپنے ان پیاروں کے واسطے سے کہ بظاہر کشتی سمندر میں، لیکن جب آپ نے جو اللہ نے حضرت خضر کو خاص علم دیا تھا جو پیغمبر کے پاس بھی نہیں تھا، عام انسانوں کے پاس بھی نہیں تھا، وہ جب انہوں نے اس سے پردہ اٹھایا تو پتہ لگا کہ یہ تو عین حکمت ہے، عین مصلحت ہے. یہ تو اس کشتی والے ملاح کے ساتھ احسان ہے. یہ تو واقعی جو اس نے احسان کیا اس کی حق شناسی ہے، بہترین بدلہ ہے، اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہے. اسی طرح دوسرا جب آگے نکلے اور وہاں دیوار کا بچہ ملا اور بظاہر اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور پکڑ کر اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. عقل کے لحاظ سے، ظاہری احوال کے لحاظ سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا اس لحاظ سے کہیں بھی یہ بات صحیح نظر نہیں آ رہی تھی، کہیں بھی یہ بات درست نظر نہیں آ رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ مجھے بڑا تعجب ہے میرے اندر جو مجھے بولنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ اس معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا. لیکن حضرت خضر کے پاس جو پس پردہ حکمت تھی، جو اللہ کے ہاں تھی، جو حقیقت تھی، جب وہ واضح کی اور کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ بچہ یہ کل اپنے ماں باپ کے لیے کفر کا باعث بننے والا، کفر کا باعث بننے والا، انتہائی سرکش باطن کا شیطان، باطن کا شیطان ظاہر کا انسان، یہ بڑا خطرہ بننے والا تھا. اللہ تعالی کی چاہت تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے، اولاد کا متبادل تو مل جائے گا، لیکن اگر ایمان چلا جائے اور حسن خاتمہ نہ رہے تو اس کا کوئی متبادل نہیں. اولاد کا متبادل تو مل جائے گا، دنیا میں مل جائے یا آخرت میں اس کا اللہ بہترین انعام دے دے، لیکن حسن خاتمہ اگر وہ چلا جائے، ایمان چلا جائے، اس کا کوئی متبادل نہیں. تو اللہ تعالی کی مصلحت اس میں ہوئی، اس بندے کے ساتھ خیر خائی یہ ہوئی، اس پر اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اس کا بیٹا اس سے لے لیا جائے اور اس کا حسن خاتمے کی نعمت اسے دے دی جائے، اس کا ایمان اس پہ سے استقامت مل جائے. اب صورت کیا ہے، آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، ظاہر کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس پردے کے پیچھے کیا نظام چل رہا. اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کی حکمت کامل ہے، اللہ کا پیار رحمت کامل ہے. اسی پہ بھروسہ کیجئے، زندگی میں نفع رہے گا، فائدہ رہے گا، حفاظت رہے گی، فتنوں سے بچو گے، ہلاکت سے بچیں گے. اسی کے علم، قدرت، حکمت، مصلحت پر بھروسہ کیجئے، حفاظت رہے گی، محفوظ رہیں گے فتنوں سے. کہ یہ بچہ اتنی بڑی مصیبت بننے والا تھا، ظاہر کا انسان تھا، باطن کا شیطان تھا، اور یہ اپنے ماں باپ کے لیے طغیانی کفر کا باعث بننے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں محفوظ کر دیا اور ایک پیغام بھی دیا، ایک پیغام بھی دیا. اگرچہ آج کسی بچے کو
اس خطرے کے باعث قتل کر دینے کا فتویٰ نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، کسی اسلامی عدالت کا یہ حکم نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ذکر فرمایا، پیغام دیا، ایمان ایمان بڑی دولت ہے، اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے دینا بھی عقل مندی اور دانش مندی ہے کہ کسی طرح حسن خاتمہ مل جائے، ایمان کی دولت محفوظ ہو۔ اس کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی دے دینا اور بڑے سے بڑے مفادات سے دستبردار ہو جانا، دنیا کی بڑی سے بڑی آسانیوں سے محروم ہو جانا گھاٹے کا سودا نہیں، اگر ایمان بچ گیا تو۔ یہ پیغام بھی ہے، اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ ایمان بڑی دولت ہے، اسے خطرے میں نہ ڈالنا، اسے خطرات سے دوچار نہ کرنا۔ جن کے ہاں ایمان کی قدر و قیمت ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہر خطرہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو ہر خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اس مادی دور میں، اس مادیت کی اس تہذیب میں ایمان کی قدر و قیمت دلوں سے نکل گئی ہے۔ معاش کے لیے تو کوئی خطرہ برداشت نہیں، ایمان کو خطرے میں ڈال رہا۔ اس کی پہلی ترجیح اس کا معاش، اس کی معیشت، اسے بچانا چاہتا ہے، چاہے اپنی بچیوں اور بچیوں کا ایمان چلا ہی کیوں نہ جائے، میرے بچے کا معاش اچھا ہو جائے، معیشت اچھا ہو جائے، اس کا کیریئر اچھا ہو جائے، اس کی آمدنی کے ذرائع اچھے ہو جائے، چاہے اسے اس کے لیے کفرستان میں رہنا پڑے اور اس کی آئندہ نسلوں کی ایمان کی کوئی ضمانت نہ ہو، چاہے اسے ایسے ماحول میں زندگی گزارنا پڑے اپنے معاش کی خاطر جہاں ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں، تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اسے معیشت کی ضمانت ملنی چاہیے، ایمان چاہے آئندہ نسلوں میں نہ رہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے کہ دیکھو، ایمان کی حفاظت کے لیے ایک اللہ کے پیارے کے ہاتھ سے ایک بچے کی جان گئی۔ ہماری اس شریعت میں آج میں عرض کر رہا ہوں، کوئی فتویٰ، کوئی شریعت کا حکم، کوئی اسلامی عدالت کا فیصلہ کسی بچے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن میں یہ موجود ہے، قرآن میں یہ موجود ہے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ایمان وہ دولت ہے جس کے لیے ہر نعمت چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن ایمان کے سرمایہ اس کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ایمان کے لحاظ سے محفوظ ماحول دیجیے، اپنے بچے اور بچیوں کو ایمان کا محفوظ ماحول دیجیے تاکہ ان کی زندگی ایمان پر، خاتمہ ایمان پر، حسن خاتمہ ہو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، یہ بڑوں کا فریضہ ہے۔ سمندر میں پھینک دیں اور پھر کہہ دیں کپڑے گیلے رہو، ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ گناہوں کی جراثیم میں اپنے بچوں کو پھینک دیں اور پھر کہہ دیں بیٹے کا ایمان خراب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ پیغام بھی اس میں موجود ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے واسطے سے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اولاد تو آ جایا کرتی ہے، متبادل مل جایا کرتا ہے، لیکن ایمان جب چلا جائے اور خاتمہ خراب ہو جائے تو پھر اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور پھر اس کا کوئی اس نقصان کا ازالہ نہیں ہے۔ ایسا کر لے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واسطے سے اپنے کارخانہ قدرت سے پردہ ہٹایا ان بزرگوں کے واسطے سے، اور کچھ اپنی قدرت کی جھلکیاں دکھائیں کہ ظاہر بھی ظاہری نظر رکھنے والا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو بزرگوں کے واسطے سے اپنے کارخانہ قدرت سے پردہ ہٹایا، ایک خاص علم اس کا ظہور فرمایا کہ تمہاری نظریں بس اوقات جو دیکھتی ہیں وہ دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ تم دنیا میں دیکھتے ہو بس اوقات اللہ کے دشمن بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے مصائب اور ازمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ظالم بس اوقات بڑے کر و فر میں ہوتا ہے، اور نیک اور خدا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا وہ مظلومیت اور تکلیف کی زندگی میں اپنے رات دن گزار رہا ہوتا ہے۔ تو بس اوقات ظاہر بین آدمی ان مناظر کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس کارخانہ قدرت سے اللہ نے پردہ ہٹایا اور ہمیں سبق دیا کہ اس دنیا جو باغ ہے، دنیا اس کا باغبان اللہ کریم اپنے باغ کی مصلحتوں سے اور اپنی باغ کی حکمتوں سے بے خبر نہیں، وہ اپنے باغ کی تمام مصلحتوں اور حکمتوں کا لحاظ کر رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے۔ تمہاری نظر وہاں تک نہیں پہنچتی تو اس ذات سے، اس کے کلام سے، اس کے علم سے، اس کی وحی سے رہنمائی لیتے رہو، فتنوں سے محفوظ رہو۔ تو دیکھنے میں تو یوں تھا کہ وہ دیوار کھڑی کی گئی اور ایسے بے مروت لوگ تھے جنہیں کوئی سبق دینا چاہیے تھا کہ ان کی یہ دیوار کھڑی کرنے سے پہلے انہیں سمجھایا جاتا کہ اتنے بے مروت، تو پھر ہم تم پر اگر کوئی نیکی کریں گے تو اس کا معاوضہ لیں گے، یوں ہی دیوار کھڑی کر دی، احسان کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا، خضر علیہ السلام نے، کہ یہ ہم نے دیوار ان بستی والوں کے لیے نہیں کھڑی کی، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اللہ کی چاہت یہ تھی کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، یہ خود ہی اس خزانے کو، اس کے مالک بنے، اس کو استعمال کرنے کے اہل بنے۔ اگر وقت سے پہلے یہ دیوار گر گئی تو ظالم، بے دین، ڈاکو، خود غرض لوگ ان کی یہ دولت لوٹ لیں گے اور ان معصوم بچوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا۔ تو میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا، اور اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے مزدوری نہیں دی جاتی۔ اور ان بچوں کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
ان کے والد نیک تھے، ان کے والد نیک تھے. پیغام دیا گیا کہ والد کی نیکی کی زندگی، اس کی برکتیں اولاد کو بھی ملتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی ملتی، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی ملتی ہیں. ان کا بھی دین ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اس نیک آدمی کی برکت سے ان پر بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. تو چونکہ ان کے والد نیک تھے، اگرچہ چلے گئے، اللہ کی چاہت یہ ہوئی کہ ان کے بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ مزدوری کریں اور ان کی دیوار کھڑی کر دیں. تو جب نیکی کی زندگی اولاد تک پہنچ رہی ہے، نسل تک پہنچ رہی ہے، تو کیا وہ نیکی کی زندگی نیکی کرنے والے کی حفاظت نہیں کرے گی؟ کیا اس کے کام نہیں آئے گی؟ بس اللہ کرے میری نیکی ہو خالص اور ریا اور نام و نمود سے پاک ہو. اللہ کرے میری نیکی تقوی کے ساتھ ہو، گناہوں کی جراثیم اس نیکی کو کہیں کھا نہ جائیں. اللہ کرے میری نیکی ہو خالص، ریا اور نام و نمود کہیں اسے ضائع نہ کر دے. اللہ کرے میری نیکی تقوی کے ساتھ ہو، کہیں گناہ کی جراثیم اسے نیکی کو کھا ہی نہ جائیں، کہ خول باقی رہا، نیکی کی روح اس میں نہ رہی گناہوں کی نحوست سے. بس اوقات دروازہ نظر آتا ہے لیکن اندر ہی اندر دیمک اسے کھا چکا ہوتا ہے، تو اس دروازے میں طاقت نہیں ہوتی، کسی وقت بھی گر سکتا ہے. تو دوسروں کو کیا حفاظت کرے گا؟ اس کے اپنے اندر ہی جان نہیں ہے. تو بس اوقات نیکی میں طاقت نہیں رہتی، خول رہ جاتا ہے، گناہ کی جراثیم اسے کھاتے رہتے ہیں. اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں حد سے زیادہ دنیا کی محبت ہے. اس کے ہاں شرم و حیا نہیں ہے، اس کے آمدنی حلال نہیں ہے. نیکی تو کرتا ہے لیکن اس کی نیکی کو یہ گناہ کے جراثیم کھا جاتے ہیں، خول رہ جاتا ہے، اس نیکی کے اندر کی طاقت روح ختم ہو جاتی ہے. ورنہ اللہ کریم تو فرما رہے کہ اس کی باپ کی نیکی کی برکت سے اس کی اولاد کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے معاش کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی معیشت کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے رزق کی حفاظت ہو رہی ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو اس خود نیکی والے کی کتنی حفاظت ہوگی، اور خود نیکی والا اپنی نیکی سے کتنا فائدہ اٹھائے گا، اس کو کتنا نفع ہوگا، اس کے لیے یہ نیکی کی زندگی کتنی آسانیاں پیدا کرے گی. سوچنے کی بات ہے، یقین کرنے کی بات ہے، یقین کرنے کی بات ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سے ایک اور بڑا زبردست پیغام ملا. حضرت کے زمانے میں ایک خارجی جو کبیرہ گناہ کے کرنے والوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا، خارجی، اسے خارجی کہتے ہیں، اس کو بھی کافر کہتا ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے. تو اس سے بات چیت چل رہی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حسین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے خزانے، ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کیوں ہوئی؟ تو خارجی نے کہا اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے. تو حضرت فرمایا کہ میرے ماں باپ تو اس بچے کے ماں باپ سے بھی زیادہ نیک ہیں، پھر تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ میرے ماں باپ تو اس بچے کے ماں باپ سے بھی زیادہ نیک ہیں،
پھر تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ خاموش. پیغام دیا. صلحاء، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے، ان کی اولاد کی بھی رعایت رکھنی چاہیے جب تک کہ وہ کسی کھلے فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو. اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین، صلحاء علماء، ان کی اولاد کی بھی رعایت رکھنی چاہیے جب تک کہ وہ کھلے کسی فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو. کہ یہاں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ کے پیارے بزرگ وہ اس کی رعایت رکھ رہے ہیں، اور بچوں کی وہ رعایت رکھ رہے. تو یہ بھی پیغام ملا. اور یہ رعایت ان بچوں کی نہیں ہوتی، اس بزرگان دین کے اولاد کی رعایت نہیں ہوتی. حقیقت میں یہ رعایت اس نیکی کی ہوتی ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. یہ حقیقت میں اس نیکی کی قدر ہے. جو ایسا قدر کرتا ہے اس نیکی کی، اس کی زندگی میں پھر نیکی آتی ہے. یہ اصل میں لحاظ ان نیکیوں کا ہے. جو اس کا لحاظ کرتا ہے اس کی اولاد کے اندر بھی پھر یہ نیکیاں آتی ہے. اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو پھر نوازتے ہیں اسی شان سے. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اصل صورتحال یہ تھی، جو تمہیں نظر آ رہا تھا وہ نہیں ہے. اس کے پس پردہ کارخانہ قدرت میں اس کی جو حکمتیں ہیں، وہ مصلحتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے کہ میرا علم اور ہے، اس لیے کہ میری ذمہ داریاں بھی اور ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا آپ کا علم اور ہے، آپ کی ذمہ داریاں بھی اور ہیں. اس لیے آپ صبر نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے کہ آپ کا وہ علم نہیں تھا، آپ کی وہ ذمہ داری نہیں تھی. میری یہ ذمہ داری تھی، اللہ نے مجھے یہ علم بھی دیا تھا. تو یہ حکم اللہ نے براہ راست مجھے دیا کہ کشتی کے ساتھ ایسا کر لو، بچے کے ساتھ ایسا کر لو، دیواریں یوں کھڑی کر دو. ما فعلتہ عن امری، یہ میں نے بذات خود نہیں کیا. رحمت من ربک، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب میں کارخانہ قدرت میں کشتی والے کے لیے جو رحمت رکھی تھی، اس بچے کے والدین کے لیے جو رحمت رکھی تھی، اور دیوار والے مالک کے بچوں میں جو رحمت رکھی تھی، رحمت من ربک، سب تیرے رب کا رحمت تھی. اور یہ میں نے کوئی اپنے علم سے یا اپنے اختیار سے نہیں کی، اپنے چاہت سے نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی. اور ساتھ کہا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ حقیقت ہے جو آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے کہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کے واسطے سے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں، بڑی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. بس اوقات ظاہر بین نگاہیں، ظاہری علم آدمی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، آدمی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی. اور اگر اس کے ساتھ اللہ کے علم کی اور اللہ کی فضل کی اور اللہ کی رحمت کی رہنمائی نہ ہو تو آدمی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا، بلکہ بس اوقات بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا. تو یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے درس دیا، اللہ نے سبق دیا، نصیحت فرمائی، عبرت دی
پیغام دیا. اللہ تعالیٰ اس سچے علم کی ہمیں اپنی زندگی میں قدم قدم پہ رہنمائی دینے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ کہف چل رہی ہے. آج یہاں سے اس کا چوتھا قصہ اس کا آغاز ہو رہا. پہلے قصے میں اصحاب کہف اپنی دینی اور ایمانی زندگی میں ثابت قدم اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور آنے والی امت کو پیغام دیا کہ دین استقامت کی چیز ہے اور دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے کچھ بھی قربان کر دینا پڑے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، نفع کا ہے. اور جو ایمان اور دین کی قیمت جانتے ہیں وہ اس کی خاطر سب کچھ ہی قربان کر دینا اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اللہ کی پھر مدد اور نصرت بھی ان کے ساتھ آتی ہے. تو اصحاب کہف میں دین پر ثابت قدمی کا پیغام. دوسرا قصہ باغ والوں کا. اللہ نے اسے دولت تو دی، خوب خوشحالی دی، معاشی اور معیشت کے خوب اچھے اور بڑھیا نقشے اسے دیے، لیکن وہ اپنے اوقات بھول گیا. بجائے شکر گزار رہنے کے اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری کے، اس میں غرور، اس میں تکبر، اس میں دولت کا نشہ، اس کے دل میں دوسروں کی حقارت. تو غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہی ہوا کرتا، ہمیشہ اس کا انجام رسوائی ہوا کرتی. اللہ نے مجھے اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا. منہا خلقناکم، ہم نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا. تو مٹی جب تک نیچے رہتی ہے تو بڑے کام کیے، لیکن جب یہ گرد بن جاتی ہے تو پھر اسے جھاڑ دیا جاتا ہے. مٹی جب تک نیچے رہتی ہے آدمی اس سے بہت ساری چیزوں سے کام لیتا ہے، بڑا نفع دیتی ہے. لیکن جب یہ گرد بن جائے اور اپنی جگہ چھوڑ دے تو پھر اسے جھاڑ دیا جاتا ہے، پھر اسے جھاڑ دیا جاتا ہے. تو انسان مٹی سے ہے، اللہ کچھ بھی دے دے مٹی بھی رہے. زمین پہ ہی قدم رہیں، پہاڑوں کو نہیں پھاڑ سکتا. ایسی چال، ایسے لہجہ، ایسے بول. ہاں ہمارا زبان پہاڑوں کو تو نہیں پھاڑ سکتی تیری چال. تو تکبر نہیں، غرور نہیں، عاجزی. جو نعمتیں بڑھے عاجزی انکساری بڑھے. اور یہ خیال رہے جس ذات نے دیا ہے وہ ذات لے بھی سکتی، اور اس کا کرم ہے تو مل گیا. اس کی نظر رحمت نہ ہوتی تو تماشا ہوتا. یہ خیال رہے تاکہ تکبر اور غرور کے برے انجام سے محفوظ رہے. یہ دوسرے واقعے کا سبق. تیسرا واقعہ حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جہاں زندگی میں تم بہت ناگواریاں دیکھو تو فوراً پریشان نہ ہوا کرو. پہلی بات تو یہ بتائی کہ قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کے علم اور اللہ پہ بھروسہ کرو.
پھر جب تمہیں کچھ ناگواریاں نظر آئیں تو فوراً اللہ سے بدگمان نہ ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ اس ناگواری کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے بسا اوقات وہ بہت شاندار ہوتی ہے۔ جلدی پریشان نہ ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ سے جلدی بدگمان نہ ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو اور صبر کا مظاہرہ کرو، تو یہ ناگواری کے اندر بھی اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اچھا نتیجہ تمہیں دے دے۔ تو یہ تیسرے واقعے میں سبق ملا۔ آج یہ چوتھا واقعہ ہے جس کے آغاز حضرت ذوالقرنین سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر یوں کہیں کہ اس کا پیغام کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے، اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ نے اقتدار بھی دی، غیر معمولی اقتدار دیا، اور اتنی بڑا سلطنت چلانے کے لیے ہر قسم کے اسباب و وسائل بھی مہیا کیے، علم بھی دیا، عقل بھی دیے، مادی اسباب و وسائل بھی خوب دیے۔ دیکھو اس اللہ والے کو کہ بجائے سرکشی میں آتا، اللہ سے غافل ہوتا، دنیا میں ظلم کا سہارا بنتا اور دنیا میں ناانصافی اور فساد کو فروغ دیتا، یہ اللہ کا شکر گزار بندہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ رہا، نیک سیرت رہا، اور دنیا میں اس نے عدل و انصاف کے لیے اپنے سارے وسائل صرف کر دی۔ تو پیغام کیا ملا؟ اللہ کتنا بھی آگے بڑھائے، شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور شکر کی حقیقت جو ہوتی ہے وہ عملی شکر ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کام کیے جائے، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی رکھا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، شکر۔ تو یہ وہ ذوالقرنین ہیں۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہیں پوری دنیا پہ سلطنت ملی ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نمرود تھا، دوسرا مقت نصر جس نے یہودیوں پر بھی غلبہ پایا، اور یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، اور 2 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، سلطنت ملی، وہ دونوں مسلمان تھے۔ ایک یہی بادشاہ جسے ذوالقرنین کے نام سے قرآن یاد کر رہا، شخصیت کے بارے میں زیادہ قرآن نے دلچسپی نہیں لی، بس اس کا کردار ذکر کیا اور اس کردار سے واضح کیا کہ نیک سیرت بادشاہ، اللہ کا فرما بردار شکر گزار انسان تھا۔ اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جنہوں نے اللہ تعالی سے دعا بھی کی تھی کہ حبلی ملک اللہ ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ ایسی بادشاہت کسی کی نہ ہو۔ اور آپ کی بادشاہ سب سے زیادہ غیر معمولی تھے، ہواؤں پر بھی حکومت، فضاؤں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی، اور چمٹیوں اور پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ اور اس بادشاہت کی بھی سب سے بڑی خوبی جو قرآن نے ذکر کی کہ زبان سے بھی شکر گزار اور اللہ سے مانگ بھی رہے کہ اللہ مجھے شکر گزار ہی پہ زندگی دیجیے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے شکر گزار بندہ رکھیے، میں تیرا شکر گزار رہوں بس، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارا اقتدار صرف کیا، خرچ کیا۔ تو یہ 4 بادشاہ تھے، ان میں ایک یہ ذوالقرنین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے بتلایا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس اقتدار آتا ہے اور انہیں اقتدار کی شکل میں یہ نعمت ملتی ہے تو وہ دنیا میں کیسے کیا کرتے ہیں۔ سورہ حج ہے،
سورہ حج قرآن مجید میں اور 17واں پارہ ہے، فرمایا انا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جب اللہ کے سچے فرما برداروں کو زمین پہ اقتدار ملتی ہے، اس نعمت کا وہ حق ادا کرتے، وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ پوری اپنی سلطنت میں اللہ کی بندگی کا سازگار ماحول بناتے۔ یہی اللہ کے فرما بردار حکمران کی ذمہ داری ہے، یہی اس کی سلطنت کی پھر سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، یہی اس کے تمام قوانین کا محور اور مرکز ہونا چاہیے کہ اس سلطنت میں اللہ کی فرما برداری کا ماحول ہو اور وہاں برائی اور بروں کا دم گھٹنے لگ جائے۔ آپ کے گھر میں سارے نمازی ہوں تو بے نمازی کے لیے مشکل ہو جائے گا نا، اور اگر آپ کے بازار میں سارے بے نمازی ہوں تو نمازی کے لیے بھی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک اسلامی اور مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں ایسی فضا بنائے کہ برائی اور بروں کے لیے وہاں دم گھٹنے لگ جائے، ان کا گزارا مشکل ہو جائے، اور نیکی اور نیکوں کے لیے وہاں سازگار ماحول ہو، انہیں حوصلہ ملے، ہمت ملے۔ کم ہمت کے لیے بھی اللہ کی فرما برداری آسان ہو جائے۔ بازار میں سارے نمازی ہوں تو ایک آدمی شرما بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے گا، گھر میں سارے روزے دار ہوں تو ایک آدمی کو شرم آئے گی کہ میں کیسے بغیر روزے کے رہ سکتا ہوں۔ تو یہ اسلامی حکومت کی ایک حکمران کی ذمہ داری ہے، صحیح معنی میں مسلمان حکمران، مسلمانوں کی سلطنت جو قرآن نے بتائی ہے کہ اللہ اسے اقتدار کی نعمت دے تو وہ ایسی فضا بنائے اور اپنی یہ صلاحیتیں اس ملک میں اللہ کی فرما برداری کے ماحول میں سرو کرے۔ یہ اس سلطنت کی سب سے پہلے ترجیح ہے۔ معیشت، معاش، زندگی کی ضروریات یہ بھی اس حاکم کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا درجہ پہلا نہیں دوسرا ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہے۔ جیسے گھر بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے، گھر بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس گھر کی چھوٹی سی سلطنت میں تمہیں ہم نے ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتی، یہ بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہے جہاں تمہیں اختیار ہے اور تمہارے ماتحت لوگ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھوٹی سلطنت میں کیا کیا؟ سب سے پہلے کہا اے اللہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، اسے تو اپنا فرما بردار بنا لے، میری پوری توجہ اس پہ کہ یہ تیرے فرما بردار رہیں، میری سلطنت کا ماحول ایسا ہو۔ اور ساتھ پھر دوسری دعا کی اے اللہ آپ ان کے معاش کا بھی انتظام کریں، ان کی معیشت کا بھی آپ انتظام کر دیں۔ پھر دوسری فکر مجھے یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا، زندگی کے ضروریات کا بھی انتظام کریں۔ تو بڑی سلطنت جس کے چند حکمران، جس کا ایک حکمران ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کو اپنے دائرہ کار میں ایک سلطنت ملی ہوئی ہے، اور اس سلطنت میں اس مسلمان کا فرض ہے، اس مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس گھر میں، اس ماحول میں ایسی فضا بنائے جہاں اس کے گھر والوں کے لیے برائی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ یہ گھر کے ذمہ دار کا فرض ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتی، صرف والدہ کا دیندار بننا اور بیٹی کو بے دین دیکھنا، ماں بھی مجرم ہوگی۔ صرف باپ کا نمازی ہونا اور بیٹے کو بے نمازی برداشت کر لینا، اس کی فکر نہ رکھنا، باپ بھی مجرم ہوگا، کیونکہ اس کی سلطنت میں یہ سب ہو رہا ہے، اس کے دسترخوان پہ سب کھا رہے ہیں، نافرمان بھی۔ اپنی سی پوری کوشش کرنا
ہر باپ کی ذمہ داری، ہر گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری، جہاں جہاں اسے اختیار ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے پاس ایک درجے کا اقتدار ہے جہاں اسے اختیار ہے، جہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، اس کا آرڈر مانا جاتا ہے، جہاں لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں. یہ اقتدار ہر شخص کے پاس ہے. اور سچ یہ ہے جب تک ہر شخص اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اقتدار کو اچھا ماحول میں نہیں ڈھالے گا تو انہیں پوری ملک کی سلطنت جیسی اللہ کی نعمت، جہاں اللہ کا نام کا بول بالا ہو اور جہاں اللہ کی فرما برداری کا ماحول بول بالا ہو، تو یہ اس نعمت کے مستحق بھی نہیں رہتے. پھر یہ اس نعمت کے مستحق بھی نہیں رہتے. جب ان کی اقتدار میں تو اللہ کی نافرمانیاں ہوں اور یہ چاہے کہ اوپر کوئی حضرت عمر جیسا آ جائے، حضرت عثمان جیسا آ جائے، اور اللہ کوئی نیک و خدا ترس آ جائے، تو بھائی جیسے ہمارے اعمال، ہماری زندگیاں، ہمارا گھر، ہمارے دفتر، تو اسی ماحول سے ایسے ہی پھر گندے لوگ نکلیں گے نا بھائی. جسے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے سامنے حکمران بن کے آتے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے حکمران بن کے آتے ہیں. جب تمہارے اپنے دائرہ کار میں ناانصافی، ظلم، عہد شکنی، جھوٹ، خیانت جب یہ عام ہوگی تو یہی اعمال تمہارے سامنے حکمرانوں کی شکل میں آئیں گے اور وہ ان چیزوں میں پھر امام ہوں گے. ہاں، پھر وہ ان چیزوں کے لیڈر ہوں گے. جھوٹ بولنے میں، خیانت کرنے میں وہ پھر اس کے قیادت کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا ماحول ہوگا. تو یہ خدا ترس حکمران تھا ذوالقرنین. اللہ نے اسے اقتدار دیا، حکومت دی، مادی وسائل دیے، حکومت چلانے کی عقل، علم دیا، لیکن یہ شخص اللہ کا فرما بردار، شکر گزار، اور ان تمام وسائل کو اللہ کی فرما برداری میں اور لوگوں میں اور انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنے میں صرف کر رہا. عدل و انصاف قائم کرنے میں صرف کر. اور اس نے جب اس نے سفر شروع کیا، پہلا سفر اس کا مغرب کی طرف، 3 سفر تھے اسے، مغرب کے کنارے پر، مشرق کے کنارے پہ 3 سفر اس کے ہوئے. پہلا مغرب کا کنارہ. اور جب آپ بالکل سمندر میں سفر کر رہے ہوں تو آپ کو سمندر سے سورج نکلتی ہوئی نظر آتا ہے، سورج ہی میں سمندر ہی میں غروب ہوتی ہوئی نظر آتا ہے. اور کہیں آپ پہاڑوں کی دنیا میں رہ رہے ہوں تو سورج بھی آپ کو پہاڑ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے اور پہاڑ ہی میں غروب ہوتی ہوئی نظر آتا ہے. حالانکہ سورج غروب نہیں ہوتا، وہ تو 12 مہینے گھوم رہا ہوتا ہے، زمین کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کنارے پہ پہنچے کہ جہاں آگے ندی، نالا، پانی، تو اسے یوں محسوس ہوا، منظر یوں لگا جیسے سورج پانی کے اندر غروب ہو رہا. وہاں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ، ایک بستی ہے، کچھ لوگ ہیں اور وہ اچھے لوگ نہیں، ظالم ہیں. اپنی زندگی میں اللہ کے حق میں اور مخلوق میں حق میں ناانصافیاں کرتے ہیں، اللہ کا بھی حق پامال کرتے ہیں، مخلوق کے بھی حق ضائع کرتے ہیں، ظالم ہیں، مفسد ہیں، فسادی ہیں. تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر ظلم کرو گے تو پھر میں تمہیں سزا دوں. اجتماعی نظام میں، سلطنت کے نظام میں امن قائم کرنے کے لیے سرکشوں کو سزا بھی ضروری ہے، ظالم کی سزا بھی ضروری ہے، زیادتی کرنے فسادی والیوں کی سزا بھی ضروری ہے. اسلام یہی کہتا ہے. اور نیک لوگوں کے لیے، پارسا لوگوں کے لیے، انصاف پسند لوگوں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی، ان کی سرپرستی، یہ بھی ضروری ہے.
یہ اسلام کا قانون، یہ قانون عدل ہے. لیکن انگریز کا قانون کیا ہے؟ انگریز کا قانون یہ ہے جس نے آج دنیا کو صفائے امن کے فساد دیا ہے، اور دنیا میں فساد ہی فساد ہے. اس کے قانون کی خاصیت یہ ہے کہ ظالم کو سزا نہیں، سزا اس کو دو جو اس کے مفادات کے خلاف ہو. اگر ظالم کو سزا دیں گے لیکن اس سے اس کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو وہ ظالم کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو اپنی پارٹی میں رکھتا ہے، اس کو اپنے اقتدار میں جگہ دیتا ہے، اس کو بڑے بڑے عہدے اور منصب دیتا ہے. تو انگریز مفاد کی بنیاد پر سزائیں دیتا ہے، اسلام عدل کی بنیاد پر سزائیں دیتا ہے. تو اس لیے آج دنیا میں بدامنی ہے کہ آج انسانوں کا بنایا ہوا قانون دنیا میں رائج ہے کہ چونکہ ظالم میرا ہے، میرے گروہ کا ہے، میری جماعت کا ہے، میرے اقتدار کا حصہ ہے، میرے مفادات اس سے وابستہ ہیں، اسے بچا لیتا ہے، اسے بچا لیتا ہے. یا وہ بڑی جماعت کا آدمی ہے، بڑے قبیلے کا آدمی ہے، بڑے خاندان کا آدمی ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں اس کا بڑا جتھا ہے، اس لیے اسے میں سزا دوں گا تو میرا اقتدار خطرے میں ہے. اسلام عدل کی بات کرتا ہے. مجرم کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی گروہ کا ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، مجرم اور سرکش ہے تو سزا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا اور امت کو پیغام دیا، بیٹی فاطمہ، کچھ لوگ آئے، اس پہ سزا جاری تھی، ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، اس لیے کہ اسلام میں سزا ہے کہ چونکہ یہ چور ڈاکو لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ بن رہا ہے تو اس کی سزا دو، ہاتھ کاٹ دو، اسے الٹا لٹکا دو، اسے سولی پہ لٹکا دو، باغی کو سزا ہے اسلام میں. تو ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، یہ کچھ لوگ آئے اور اس میں سفارش کے لیے حضور کے بہت ہی لاڈلے صحابی کا انتخاب کیا اور آ کر سفارش کی کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے. تو اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ سزاؤں کے بارے میں مجھ سے امید رکھ رہے ہیں کہ میں اس میں نرمی دکھاؤں گا. ناراض ہو گئے اور پھر فرمایا، محمد کی رب کی قسم، اور محمد فاطمہ بنت محمد اگر وہ بھی چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. اسلام میں عدل دیکھا جاتا ہے، مفادات نہیں دیکھے جاتے، قبیلہ خاندان نہیں دیکھا جاتا. انصاف کے لیے وہاں رنگ، قبیلہ، ذات پات نہیں دیکھی جاتی. ٹھیک ہے، ظالم ہے، فسادی ہے، مجرم ہے، سزا ہوگی، کوئی بھی ہو. اس لیے اسلام کا عالمی نظام، اس لیے اسلام کا عالمی نظام پورے عالم کے لیے امن کی ضمانت دیتا ہے. لیکن اب تو اسلام کے پیروکاروں کو خود اسلام کے امن کے نظام پہ اعتماد نہیں ہے اور خود ان کی زمینیں اس سے خالی ہیں. عدل، انصاف. تو دنیا میں آج بدامنی اس لیے ہے کہ آج ظلم کا سہارا بنتا ہے اقتدار، طاقت سہارا بنتی ہے ظالم کی، جس سے دنیا میں سرکشی اور بڑھتی. تو یہ اللہ کا نیک بدلہ تھا اور اس کے سامنے یہ لوگ آئے. عرض کریں گے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لهم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. حضرت ذوالقرنین کا سفر اور دوران سفر ان کی خدمات اور ان کی خدمات سے نصائح اور عبرت اور رہنمائی کہ آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ کے سفر کی خدمات کا آغاز ہوا. کیا کیا خدمات سر انجام دی سفر میں. تو آپ پہلے سفر آپ نے مغرب کی طرف کیا جہاں یوں لگا کہ جیسے سورج کسی پانی میں غروب ہو رہا ہے. وہاں ایک قوم پائی، عام طور پہ بادشاہ حکمران جب اپنی رعایت کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو وہ بھی کوتاہ نظر ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، لیکن دین سے اور قرآن اور آسمانی وحی کے نور سے محروم ہوتے ہیں. ان کے عقل میں ایمانی نور نہیں ہوتا، لیکن قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں. تو ان کی نظر اس حد تک جاتی ہے کہ ان کی جسمانی راحت و آرام کے لیے کیا اچھے نقشے تیار کیے جا سکتے. یہ مخلص حکمران کی بات کرنا کہ انہیں امن مل جائے، انہیں ایک پرامن ماحول مل جائے، ان کی معاشی ضروریات پوری ہو جائیں، ان کا معیار زندگی اچھا ہو جائے، کہ ان کے ٹیکس لیے جائیں اور یہ ٹیکس انہی پہ خرچ کیے جائیں اور اپنی زندگی ٹھاٹ باٹ سے گزاری جائے. یہ مخلص خیرخواہ قوم کے ان کی نظر یہاں تک ہوتی ہے. لیکن جو بادشاہ اور حاکم اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اور اسے اللہ نے ایمان کی دولت دی ہوتی ہے اور اس کی عقل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے جسمانی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی روحانی اور اس کی ایمانی اور اس کی دینی تربیت اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. یعنی خدا ترس اور ایمان سے روشنی پانے والا حکمران انسان کے دونوں پہلوؤں کا خیال رکھتا ہے، ظاہر کا بھی باطن کا بھی. باطن کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، ظاہر کے بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. اور انسانی سوسائٹی کی ترقی کا راز بھی اسی میں ہے. انسانی سوسائٹی کی ترقی کا راز بھی اسی میں ہے کہ اس معاشرے کا اخلاق بھی اچھے ہوں، باطن بھی اچھا ہو، اندر بھی ایمان ہو، اور اس کے جسم کے لیے بھی اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں اچھی سہولیات اور پرامن ماحول میسر ہو. یہی انسانی ترقی ہے. لیکن آج ہمیں جس ترقی سے واسطہ پڑا ہے وہ ترقی آج انسانیت کے لیے مصیبت بن گئی، اس لیے کہ اس ترقی میں توازن نہیں ہے. اس ترقی میں توازن نہیں ہے.
کہ آج کی اس ترقی میں جسم کے لیے تو سب کچھ ہے، اور روح اور ایمان اور اندر کے انسان کے لیے جہاں سے وہ سڑ رہا ہے، جیسے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے نا، انسان اندر کی طرف سے سڑتا ہے، اس سے عادتیں گندی ہو جاتی ہیں، اس کی حرص و ہوس بڑھ جاتی ہے، یہ ظلم اس کا مزاج بن جاتا ہے، اس کے اندر بھیڑیوں کی طرح جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اندر سے سڑتا ہے۔ تو آج کی ترقی میں اس جسم کے لیے تو سب کچھ ہے، لیکن اندر کے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جتنی یہ ترقی بڑھ رہی ہے، اتنا دنیا سے امن ختم ہو رہا ہے، سلامتی ختم ہو رہی ہے، سکون ختم ہو رہا ہے، جتنی ترقی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے کہ اس ترقی میں توازن نہیں، جیسے کسی کا پیٹ بڑھ جائے لیکن صحت اچھی نہ ہو، بقیہ جسم کی صحت اچھی نہ ہو، پیٹ بڑھ رہا ہے تو بیماری ہے نا، ترقی تو ہوئی نا، ترقی تو ہوئی لیکن بیماری ہے، صحت تو خراب ہو رہی ہے، جسم بڑھ رہا ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، انسان کا مزاج تو بگڑ رہا ہے، اخلاق تو تباہ ہو رہے ہیں، اس کے بعد دولت بڑھ رہی ہے، اس کا معیار زندگی اچھا ہو رہا ہے، اس کے بعد وسائل بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے وسائل ترقی کے نقشے یہ تخریب کے لیے استعمال کرے گا نا، بگڑا ہوا انسان ہے۔ اور اگر یہی سب چیزیں کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں آتی وہ تعمیر کا کام لیتا۔ تو اسلام کے نظر میں ترقی یافتہ ملک یا سوسائٹی اور معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں اخلاق بھی ترقی کر رہا ہو، جس کا تعلق باطن سے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، اور اس کے ظاہر کے لیے بھی اس کے جسم کے راحت و آرام کے نقشے بھی اس کی ضروریات پوری کر رہے ہوں، وہ ترقی یافتہ ہو۔ تو جو ایمان کی روشنی سے خالی حکمران ہوتا ہے، اگرچہ وہ قوم کا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے کہ ٹیکس لیتا ہے اور انہی پہ خرچ کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کی عقل میں ایمان کا نور نہیں ہے، وہ قوم کے اخلاق پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتا، اس کے اچھے انسان بنانے کی اسی فکر نہیں ہوتی۔ تو چیزیں معاشرے میں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن معاشرے میں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ وہ ترقی یافتہ شہر نہیں کہلاتا، وہ ترقی یافتہ ملک نہیں کہتا۔ تو جب ایسے حکمرانی ہوتی ہے کہ جہاں اوپر سے لے کر نیچے تک ذہنیت صرف اس جسم کو سنوارنا ہے، جب ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں سب کی ذہنیت یہ ہے کہ جسم کی راحت و آرام کے نقشے اچھے بن جائیں، تو ہم اسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے نا، ہم اپنی حمایت بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ بنا دے گا، یہ بنا دے گا، یہ بنا دے گا، یوں کر دے گا، یوں کر دے گا۔ جتنی پالیسیاں جو ہمارے لیے کشش کا باعث ہیں، اس کا تعلق کس سے؟ ہمارے ایمان سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہماری مادی چیزوں سے ہوتا ہے، ہماری جسمانی چیز سے ہوتا ہے۔ تو جب عمومی معاشرے کی فضا یہ بنتی ہے تو معاشرے میں وہ ادارے اور معاشرے میں وہ افراد جو روحانیت کی محنت کر رہے ہیں، ایمان کی محنت کر رہے ہوں اور انسانیت کے اخلاق کی محنت کر رہی ہوں، انہیں اس معاشرے میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ملتی۔ لوگ ان کے ساتھ معاون نہیں بنتے، دستے بازو نہیں بنتے، ان کے ساتھ وسائل خرچ نہیں کرتے۔ ہاں، ان پہ وسائل خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو معاشرے میں انسانی جسم کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی جسمانی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو سپورٹ زیادہ کرتے ہیں، انہیں اس معاشرے میں زیادہ عزت ملتی ہے۔ اس نے بڑی انسانیت کی خدمت کی ہے بھائی۔ اچھا بھائی، کیا کیا ہے؟
لاکھوں لوگوں کو روٹی کھلاتا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا علاج کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے انسان کا علاج بھی کرا دیا، روٹی بھی کھلا دی، اور جس گڑھے کی طرف جا رہا ہے اسے پکڑ کر اس گڑھے کے راستے سے نہیں ہٹایا، تو آپ کی روٹی بھی ضائع ہو گئی، آپ کا علاج بھی ضائع ہو گیا، آپ کا کپڑا بھی ضائع ہو گیا. بہتر تھا انگلی پکڑ کے اسے سیدھے راستے پہ چلا دیتے، ایک روٹی دیتے، ایک کپڑا دیتے، منزل تک تو پہنچ جاتا. پیغمبر یہ کیا کرتے تھے، رسول یہ کیا کرتے تھے، اللہ کے سپاہی اور دائی یہ کیا کرتے تھے. وہ انہیں منزل کا راستہ دکھا دیتے تھے، چاہے انہیں روٹی کا آدھا ٹکڑا دیکھ کیوں نہ دے دے. لیکن جب ذہن مادیت کا بنتا ہے، حکمران کی سوچ، رعایا کی سوچ، پھر اس معاشرے اور سوسائٹی میں انہیں زیادہ اہمیت نہیں ملتی. جو انسانوں کی اخلاق کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، ان اداروں کو اہمیت نہیں ملتی. ہمارے یہاں دینی ادارے ہوتے ہیں، لوگ بیچارے بڑے خیر خواہی میں آ کے کہتے ہیں ان کو کچھ ایسا پڑھا دینا تاکہ ان کی اچھی جاب بھی لگ جائے، تاکہ یہ اداروں میں بھی چلے جائیں. سبحان اللہ. بڑی خیر خواہی میں بیچارے کہہ رہے ہوتے یہ اداروں میں چلے جائیں، کوئی اچھی جاب مل جائے، ان کی آمدنی کے ذرائع ہو جائیں. بڑے خیر خواہی میں. ان بیچاروں کی ذہنی سطح ہی اتنی ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کسی کا ایمان بچانا بھی تو کام ہے، کسی کے اخلاق سنوارنا بھی تو کام ہے. دیہاتوں میں، جنگلوں میں بیٹھ کر مسجدوں میں جو لوگوں کا ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ بھی تو خدمت ہے. لیکن جب مادی ذہن بنتا ہے تو اس قسم کی محنت کی اس معاشرے میں زیادہ قبولیت نہیں ہوتی. اس قسم کی محنت سوسائٹی کے اندر زیادہ لوگوں کی نظروں میں نہیں آتی، کیونکہ مادی ذہنیت. کوئی ایسی تعلیم ہو جس سے مادی کا نفع ہو، مادیت کا نفع ہو. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے بعد زمین پہ اللہ کے نیک بادشاہ تھے، اور ایسی ذوالقرنین جیسے اللہ کے نیک بادشاہ اس زمین پہ تھے، اس میں اور دجال میں یہی فرق ہے. اس کے پاس بھی دنیا کے بڑے وسائل ہوں گے، دجال کے پاس وسائل انتہا درجے کے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ معدنیات زمین سے نکالے گا اور اس کو اس کے لیے کوئی آلات کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اشارہ کرے گا اور معدنیات زمین سے نکل جائیں گے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کو آج شاید 25 سال پہلے آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے ہوں گے کہ آدمی چلے گا اور لائٹ چل جائے گی، کمرے میں داخل ہوگا اور لائٹ چل جائے گی، نہ بٹن پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، نہ انگلی رکھنی پڑے گی، بس پہنچے گا اور لائٹ چل جائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ 25 سال پہلے کسی سے کہیں کہ میاں ہاتھ ہلائے بغیر نلکے سے پانی آ جائے گا، آج اب ہاتھ نیچے رکھیں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت مادی وسائل اس کے پاس اتنے ہوں گے، اتنی ترقی یافتہ ہوں گے، اس کے بعد اتنی ترقی ہو چکی ہوگی کہ وہ معدنیات کو یوں نکالے گا. تو معدنی وسائل اس کے لیے بھی بڑے مسخر ہوں گے، لیکن اس میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اس مادی وسائل سے بے دینی کو فروغ دے گا، کفر کو فروغ دے گا، اللہ سے بغاوت کو فروغ دے گا. اور یہ جو بادشاہ ہیں اللہ والے، یہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، لوگوں کے اخلاق سنوارنے والے ہیں، لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت اخلاقی تربیت وہ کرنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی مدد بھی کرنے والے ہیں، دنیاوی ضروریات کا بھی خیال رکھنے والے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. تو یہ آپ کو ذوالقرنین کے اس سفر سے اور اس کی خدمات سے اندازہ ہوگا کہ جو اللہ والا بادشاہ ہوتا ہے اس کی عقل میں جو نور ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے جسمانی ضروریات کا بھی اور امن و امان کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ
ان کی باطنی تربیت، اخلاقی تربیت اور ان کی ایمان کی فکر کرتا ہے، اور یہی انسانی حقیقت میں ترقی ہے، اور اسی کا نام انسانی معاشرت، اسی میں انسانیت کی فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کہف کا آخری قصہ جو ذوالقرنین کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی معرفت بھی عطا فرمائی اور دنیا کے ظاہری اسباب و وسائل پر بھی خوب قدرت عطا فرمائی۔ مادی وسائل بھی خوب تھے اس کے پاس، اور اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اور اللہ کی معرفت کی دولت بھی اس کے پاس تھی۔ ایک اس نے سفر کیا اپنا مغرب کی طرف، دوسرا اس کا سفر مشرق کی طرف، دونوں کناروں تک پہنچا۔ مشرق کے سفر کے بارے میں کوئی خاص اس کی خدمات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب اس نے تیسرا سفر شروع کیا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، کہ اس نے سفر جب تیسرا جاری رکھا تو وہاں اسے ایک قوم ملی جو دو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی، اور وہ پہاڑوں کی زندگیاں، جنگل کی زندگیاں، دیہات کی، شہروں سے دور زندگیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی بہت پست تھی۔ زبان تو نہیں سمجھتے تھے، اشاروں سے سمجھنے کی صلاحیت بھی ان میں بہت کم تھی۔ زبان کا نہ سمجھنا تو عام ہے، ایک ملک دوسرے ملک والوں کی زبان نہیں سمجھتا، ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن بسا اوقات آدمی ذہنی طور پہ ذہنی پستی کا اس قدر شکار ہوتا ہے کہ وہ اشاروں سے بھی بات نہیں سمجھ سکتا۔ اس قوم کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ کچھ عرصے جب آپ ان میں رہے اور ان کی اخلاقی تربیت اور انہیں سمجھ بوجھ کی کچھ تعلیم دی تو انہیں ایک احساس ہوا، ان کے اندر ایک احساس جاگا کہ یہ نیک حکمران ہے، اس کے پاس مادی وسائل بھی بہت ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک فرمائش رکھ دی ان کے سامنے کہ ہمارے ہاں ایک پہاڑوں کے اوٹ میں ایک قوم رہتی ہے جو یاجوج ماجوج ہے، وہ ہمارے ہاں آتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے، کھیتے بستیاں، ہمارے جانور سب کو برباد کر دیتی ہے، شر و فساد مچاتے ہیں۔ آپ کوئی ایسا کریں کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دو۔ عام طور پہ جو حکمرانوں میں کے اندر ایک بات چلتی ہے کہ کوئی کام کرانے سے پہلے ہی ٹیکس لگا دیتے،
یا کام کرنے کے بعد مستقل ٹیکس لگ جاتا ہے؟ تو انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم باخوشی اس پہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے. آپ وقتی لحاظ سے وہ ٹیکس مقرر کریں یا ہمیشہ کے لیے ٹیکس طے کر لیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں. ان فسادیوں سے ہماری حفاظت. تو حضرت ذوالقرنین نے، اچھا یاجوج ماجوج کی ایک قوم ہے، انسان ہے، لیکن ان کی جو نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ فسادی ہے. ان کے مزاجوں میں درندگی ہے. بس اوقات انسان نما تو ہوتا ہے، لیکن اس کی عقل میں درندگی ہوتی، اس کا دماغ درندوں کی طرح ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ دجال آئے گا تو اس زمانے میں اس کے یہاں کاف فا را لکھا ہوگا، اور ان پڑھ اور پڑھا لکھا سب اس کو پڑھ لیں گے. اس کے اوپر کافر لکھا ہوا، کاف فا را. اور اس دور کی ایک شکل یہ بھی ہوگی، خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ لوگ پرندوں کی طرح ہوں گے، لیکن ان کے دماغ درندوں کی طرح ہوں گے. پرندوں کی طرح ہلکے پھلکے کہ ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہوں گے. تیز رفتار ہوائی سفر، مسافتیں سمٹنے لگیں گی، راستے سمٹ جائیں گے، سواریاں تیز رفتار ہوں گی، ہلکے اتنے ہوں گے کہ پرندوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. لیکن ان کے دماغ درندوں کی طرح ہوں گے کہ بستیوں کو اجاڑ دینا، شہروں کو اجاڑ دینا، ملکوں کو تباہ کر دینا. انہیں ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور ایسا ہی قریب قریب احوال ہے. ایسے ہی قریب قریب احوال ہے. تو فرمائے کہ یہ ہیں تو یہ انسان، لیکن ان کے دماغ وہ درندوں کی طرح، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی جان مال عزت آبرو پر حملہ آور ہونا، کوئی احساس نہیں. تو یاجوج ماجوج کی خاصیت بتائیے، فسادی ہوں گے. آپ ہمیں ان سے نجات دلا دیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کی یہ مطالبہ اور یہ فرمائش پورا کرنے کا ارادہ کر لیا. اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس لگانا چاہیں تو ہم دینے کے لیے تیار. تو فرمایا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے نا، اور میری حکومت میں جو وسائل میسر ہیں مجھے، وہ اللہ نے اتنے دے رکھے ہیں کہ مجھے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں انہی وسائل کو جو اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں، میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ہاں موجود ہیں اور آپ اس میں میرے ساتھ اس کام میں ساتھ رہیں کہ لوہے کی چادریں لے آئیں جو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھیں گے.
وہ چادریں جمع کرتے گئے تو بہت بلندی تک، جتنے پہاڑوں کے دونوں طرف پہاڑ تھے، جتنی اس کی بلندی تھی، اتنی انہوں نے لوہے کے یہ ٹکڑے، یہ چادریں، یہ تختے درمیان میں بھر دی. اور بھرنے کے بعد پھر ایندھن لے کے آئے اور اس ایندھن کے ذریعے وہاں آگ لگائی اور پھر اسے خوب آگ جلائی گئی، پھونکا گیا تاکہ وہ لوہا آگ کی طرح لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، لال، تاکہ وہ سارا لوہا پگھل کر ایک طاقت بن جائے. بلندی بھی بہت، لیکن ساتھ ساتھ پھر تانبا اسے پگھلایا گیا اور وہ تانبا پھر اس پہ ڈالا گیا تاکہ بلندی بھی ہو اور اس میں پھسلن بھی ہو، کہ اس پہ چڑھنا بھی مشکل ہو بلندی کی وجہ سے، اور اس پر پھسلن کی وجہ سے چڑھنا بھی مشکل ہو، اور مضبوطی اتنی کہ سوراخ بھی مشکل ہو. اس انداز سے یہ ایک مضبوط دیوار بنائی گئی. تو آپ نے فرمایا آتونی زبر الحدید، کہ لوہے کی چادریں لے آؤ. اور جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھی گئی، خوب بلند ہو گئی پہاڑوں کی چوٹیوں تک، پھر اس کے اندر خوب آگ پھونکی گئی تو وہ ایسے سرخ جیسے آگ ہو گئی. حتی اذا جعلہ نارا، فرمایا اب لے آؤ تانبا پگھلا ہوا، وہ اس پہ ڈالتے. اب نہ ان کے اندر یاجوج ماجوج میں یہ طاقت ہے کہ اس کی بلندی تک پہنچیں یا اس پہ چڑھ سکیں، اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں. اب ایسی زبردست کاریگری اور صنعت اور تعمیر تو عام بادشاہ اور عام طاقتور اور عام صاحب وسائل کے ہاتھ میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو کہتا ہے انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرا کمال ہے، یہ ناقابل تسخیر ہے، اب اسے کوئی نہیں فنا کر سکتا. ہم ایسی طاقت کے مالک ہیں، ہمارے پاس ایسی طاقت وسائل ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں. یہ بولے جاتے ہیں جو خدا کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے اور اس کی قدرت نہیں جانتے اور اپنی کمزوریوں کا اسے احساس نہیں ہوتا اور قیامت کے نظام سے بے خبر ہوتا ہے، تو وہ غرور، تکبر کے بول اس کے لہجوں میں فرعونیت آتی ہے، اور اپنے اس کمال کو اور ہنر کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے، میرا کمال ہے، انما اوتیت علی علم عندی. لیکن یہ تو بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی اللہ والا تھا، اسے اللہ کی بھی خوب معرفت تھی اور اپنے کمزوریوں کا بھی اسے احساس تھا، اور قیامت کی زندگی پر بھی پختہ یقین تھا. عقیدہ آخرت یہی انسان کو مضبوط کرنے والا عقیدہ ہے، مسلمان کو مضبوط کرنے والا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ اگر کمزور ہو جائے تو مسلمان بھی اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی عقیدہ آدمی کے اندر قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، احسان کا جذبہ، حریت کا جذبہ، جاں بازی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور یہ عقیدہ اگر نہ رہے تو آدمی بزدل، نفس اور خواہشات کا خوگر، بخیل اور خود غرض، یہ بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی. تو یہی عقیدہ آخرت آدمی کو، مسلمان کو مضبوط کرتا ہے. اور جب تک مسلمانوں میں یہ عقیدہ آخرت تھا، یہ سب سے طاقتور ہے.
اور آج گنتی میں دنیا کی دوسری بڑی طاقت گنتی کے لحاظ سے، لیکن یہ عقیدہ آخرت کمزور ہے تو آج یہ مسلمان کمزور ہو گئے دنیا میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ سارا کفر تمہیں یوں نوچنے کے لیے دوڑ پڑے گا جیسے بھوکے کسی کھانے پہ ٹوٹ پڑتے۔ کوئی سیاسی قسم کی مجلس ہو اور وہاں کھانا ہو تو کیسے ٹوٹتے ہیں؟ فرمایا جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے، تو کفر مل کر تمہیں نوچنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو پاس بیٹھنے والے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ تم اندر سے کمزور ہو جاؤ گے تو دشمن کے دل کے اندر بھی تمہارا رعب نہیں رہے گا۔ ورنہ پیارے نبی کی پیارے لوگوں کی رعب تو میلوں ہاں میل دشمن پر رعب پڑتا تھا۔ نام سن کے یہودی اپنے گھروں میں بیٹھ کر حضرت عمر سے ڈرا کرتے تھے، رعب۔ ایمان والوں کو اللہ ایک رعب دیتے، فرمایا تمہارا رعب دشمن کے دل سے ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حد سے زیادہ دنیا سے تعلق اور محبت اور موت کا ڈر، موت کا خوف، یہ تمہیں اندر سے بزدل کر دے گا، کمزور کر دے گا، تمہارے جذبات سرد پڑ جائیں گے۔ تو عقیدہ آخرت مسلمان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے، جاں باز بناتا ہے، قربانی پہ عمل کرتا ہے، احسان ایثار کے جذبات زندہ کرتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب بادشاہ جسے مادی وسائل بھی خوب ملے، اللہ کی عظمت بھی جانتا، اس کی معرفت بھی، اپنی کمزوری کا بھی احساس، عقیدہ آخرت بھی رکھتا، تو یہ نہیں کہا کہ یہ میری دیوار کوئی میرا کارنامہ ہے اور یہ کوئی ناقابل تسخیر ہے کہ اب کبھی نہیں ٹوٹے گی، اس کا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا مضبوط بنا دیا، بلکہ کہنے لگا ھذا رحمت من ربی، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے۔ اس ساری خوبی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ جو عینی دیوار بنائی ہے، یہ سب میرے رب کی مہربانی، کیا میں اور کیا میری طاقت، یہ اس کی عطا ہے، کیا میری صنعت اور میری سمجھ، یہ سب اس کی نوازش ہے، کیا میرا علم اور کیا میرا فن، یہ اس کا سب کرم ہے، اور جو میں نے اس تنظیم کو اس انداز سے منصوبہ بندی کی، یہ عقل بھی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ سمجھ بوجھ بھی اسی کی ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہ سبق مل رہا ہے ہمیں، اس واقعے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کچھ اچھا تم کر دو اور کچھ اچھا ہو جائے تو کہو ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اس کی مشیت سے یہ سارا ہو گیا، ماشاء اللہ، اس کی مہربانی ہے۔ اور اگلی بات کی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ کا وعدہ آئے گا، قیامت آئے گی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یہ ناقابل تسخیر نہیں ہے، بس اس کے وعدے کے انتظار ہے، جب وہ چاہ جائے گا دیوار بھی نہیں رہے گی۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والا، اللہ کی عظمت پر ایمان رکھنے والا، اگر مادی وسائل رکھتا بھی ہے اور مادی اسباب سے کام لیتا بھی ہے تو تکیہ اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے، اس کی عظمت کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے۔ وہ مادی وسائل و اسباب کی نہ تو پوجا کرتا ہے اور نہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے،
سب اللہ کا کمال سمجھتا ہے۔ یہی پیغام ہے اس صورت کا، یہی سبق ہے اس صورت کا کہ اللہ کی طرف ہر کمال کی نسبت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔